بزرگان اسلام یہ قربانی کیا ہے، اور جب بندہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اسے کیا اجر اور کیا ثواب ملتا ہے۔ آئیے قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں، اور پھر فرمایا کہ اپنے پروردگار کے لیے قربانی کو پیش کریں۔ اس لیے ہمارے نبی لجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ قربانی کیا کرتے تھے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے، اور آپ نے ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے۔ اور آئیے یہ قربانی ہے کیا؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر آپ در مختیار کو اٹھائیں اور پڑھیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، فرمایا ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص، فرمایا یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہمارے نبی لجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ نے قربانی کی فضیلت، قربانی کی عظمت، قربانی کا اجر یہ بیان فرمایا ہے۔ ابن ماجہ یہ روایت اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی کے صحابی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اے آمینہ کے لال، اے محبوب پروردگار، اے پیکر حسن و جمال، یہ تو بتاؤ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی لجپال نبی آپ نے جواب دیا، یہ قربانی حضرت ابراہیم تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، آقا یہ سنت ان کی ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صدقے تیرے مدنی میرے، آپ نے قربانی کا اجر، قربانی کا ثواب بیان فرمایا، فرمایا میرے صحابہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، کتنا بڑا اجر ہے۔ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، بندہ گنتے گنتے تھک جاتا ہے، لیکن بال کی کاؤنٹنگ، بال کی گنتی نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا اجر۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، آقا اگر بال کھال پہ نہ ہو تو پھر کتنا ثواب ملے گا؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اگر کھال پر بال نہ ہو، اون ہو، تو اون کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا اجر ہے قربانی کرنے کا۔ اور کنز الاموال کے اندر ایک روایت ہے، مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کھڑی ہو، اپنی قربانی پر حاضر ہو جا، بے شک قربانی کے خون کا پہلا قطرہ، کیا کہا؟ بے شک قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ جب یہ زمین پہ جائے گا، اللہ تیرے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر میرے نبی لجپال نبی غمدار نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ نے فرمایا پھر یہی جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اس کو 70 درجے بڑھا کر تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ کتنا ثواب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ہم بھی کھڑے نبی پاک کا یہ فرمان سن رہے تھے، ہمارے دل میں سوال آیا، میں بھی بے ساختہ بول اٹھا، میں نے کہا آمنہ کے لال محبوب پروردگار، یہ جو اجر آپ نے خاتون جنت کے لیے اپنی آل کے لیے بیان کیا ہے، کیا یہ اجر تمام امت کو بھی ملے گا؟ صدقے تیرے مدنی میرے، آپ نے فرمایا یہ قربانی کا ثواب میری آل کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے ہر امتی کے لیے ثواب ہے۔ ماشاءاللہ کتنا قربانی کی فضیلت ہے، قربانی کی عظمت ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سچے کی سچی بیٹی ہماری ماں، آپ روایت فرماتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج کو عید کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام مقبول مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت سنیں، طبرانی یہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ نے فرمایا جس شخص نے دل سے ثواب کی طلب کرتے ہوئے قربانی کی، کل اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان فرمایا پردہ فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت طبرانی آپ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس میرے نبی کے غلام رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ قلب سرور قلب سینہ نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کو پیارا نہیں۔ تو برادران اسلام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ اجر یہ مقام بھی حاصل کرنا چاہیے، سنت ابراہیمی کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول